میں قادریہ شریف مکمل ہمارے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آنے والی تمام مشکلات کو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر آسان فرما دے۔ مختصر انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان ہوگا، پھر انشاءاللہ مختصر ذکر کریں گے، دعا مانگی جائے گی، پھر آپ کی خدمت میں افطاری پیش کی جائے گی۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ فجر میں آنکھ نہیں کھلتی یا تہجد میں ہماری آنکھ نہیں کھلتی، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ جس سے تہجد میں اگر اٹھنا چاہیں تو آنکھ کھل جائے، فجر میں اٹھنا چاہیں تو آنکھ کھل جائے۔ تو سورہ کاف، یہ 16ویں پارے کے اندر سورہ کاف کی آخری 4 آیتیں، سورہ کاف کی آخری 4 آیتیں جب بستر پر جائیں تو یہ پڑھ لیں، اور پڑھنے کے بعد آپ نیت کر لیں کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا، مثال کے طور پر 4:30 بجے، 4:15 بجے، 4:45 بجے، تو یہ نیت کرے مولا ان آیات کی برکت سے میری آنکھ اتنے بجے کھل جائے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے کہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالی آپ کو بیدار فرما دے گا۔ تہجد پڑھنا چاہیں تہجد بھی پڑھ سکتے، فجر کا وقت ہو جائے تو فجر بھی آپ باجماعت ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ بہت آسان ہے اور مختصر آیات ہیں۔ سورہ کاف کی آخری 4 آیات، 16واں پارہ۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا ایمان لانے کا واقعہ، شواہد النبوہ، امام جامی رحمۃ اللہ علیہ کی مایہ ناز کتاب، صفحہ نمبر 253 پر نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت عظیم صحابی، آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ احادیث نبی پاک علیہ السلام سے آپ نے روایات کی، اور نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے آپ کو خاص طور پر نوازا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن آپ حاضر تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ بعض اوقات دریائے رحمت جوش میں ہوتا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ابو ہریرہ آج مانگ کیا مانگتا، سیاہ ستہ کی یہ حدیث پاک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ دیکھیے کیسی ہستی تھے، دنیا بھی مانگ سکتے تھے، دولت بھی مانگ سکتے تھے، پیسہ بھی مانگ سکتے تھے، اور غربت کا یہ عالم تھا کہ کئی دن تک جو ہے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ اصحاب کاف کا جو چبوترا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آرام فرمائے، یعنی یہ سر انور ہے، یہ حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک جو بقی کی طرف ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل پیٹھ کی طرف، کیونکہ سینہ مبارک یہ قبلے کی طرف ہے، تو آپ کی پیٹھ مبارک کے یہاں ایک چبوترا بنا ہوا حسین و جمیل، جو حضرات الحمدللہ حاضری کی سعادت جنہوں نے پائی انہیں پتہ ہے۔ تو وہاں یہ 70 سے زیادہ یہ اصحاب صفہ بیٹھتے تھے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ صرف جسم پر 2 چادریں ہوتی تھی، ایک تہبند کی طرح اور ایک اوپر جو ہے وہ احرام میں جیسے باندھتے ایسے چادر آپ باندھتے۔ یہ اصحاب صفہ علماء فرماتے 70 سے زیادہ ان کی تعداد، یہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، بہت زیادہ مسکین، بہت زیادہ غریب، یہ اس چبوترے پر بیٹھتے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حدیثیں سنا کرتے تھے، حضور علیہ السلام سے علم حاصل کرتے۔
تو نبی پاک علیہ السلام کا دریا رحمت جوش میں آیا، فرمایا مانگ، کیا مانگتا؟ حضرت ابو ہریرہ آپ دیکھیے کیا ان کی شان، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہے اس علم میں سے مجھے بھی حصہ عطا فرمائی۔ یعنی علم مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے آپ نے حصہ مانگا۔ جب حصہ مانگا تو آپ جانتے ہیں کہ علم کیسے دیا جاتا۔ مثال کے طور پر میرے پاس اگر محمد احمد آئیں، کہیں میں علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں کہوں گا بیٹا ایک کاپی لے آنا، ایک پین لے آنا، میں بولتا جاؤں گا، آپ لکھتے جانا، میں آپ کو دیتا جاؤں گا، آپ نقل کرتے۔ یہی طریقہ اسکول ہو، کالج ہو، مدرسہ ہو، یونیورسٹیز ہو، وہاں طلبہ یہی کرتے کہ استاد بولتا اور طلبہ یہ لکھتے ہیں، علم جو ہے وہ استاد سے لیتے۔ مدرسے کا بھی یہی عالم، لیکن دربار مصطفیٰ کا عطا کرنا بھی نرالا۔ دربار مصطفیٰ سے جو عطا ہوتا ہے تو ان کی عطا بھی نرالی۔ سرکار کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف ایسے دیکھا، حضور علیہ السلام منبر پر، حضرت ابو ہریرہ نیچے، سرکار کریم علیہ السلام نے ایسے بظاہر خالی ہاتھ ایسے ہوا میں لہرائے، حضرت ابو ہریرہ کی طرف ایسے کیے، حضرت ابو ہریرہ نے ایسے اپنی چادر کو سمیٹا اور کھولا، اور جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ہاتھ میں سے نکلا وہ ایسے سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اللہ اللہ کہتے خدا کی قسم وہ دن تھا، اس کے بعد سے کوئی حدیث بھولا ہی نہیں، جو مصطفیٰ سے سنتا وہ قوم کو سنا دیتا تھا۔ اب دیکھیے اتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منو عن، حضور علیہ السلام کے کلام کو منو عن سنانا، جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ کلام بھی منو عن ہو سکتا ہے، شاید کوئی ذہین ہو وہ بتا دے، ورنہ ہر کوئی اتنا حافظہ اور اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے بھولا نہیں۔ اب یہاں پر ایک بات میں عرض کروں، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور اپنے ساتھی سے کہوں مانگ، کیا مانگتا؟ یہ کہے کہ بھائی مجھے وہ ایک چیز دے دے، میں نے کیا کیا؟ خالی ہاتھ کر کے ایسے دیا۔ یہ کہیں گے واہ مولانا صاحب بڑا اچھا مذاق کرتے ہو، کیا ہم ہی ملے تھے آپ کو پوری مسجد میں مذاق کرنے کے لیے کہ خالی ہاتھ ایسے کر کے کہتے ہو یہ لو یہ تم کو دیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مانگا تو حضور علیہ السلام نے بظاہر خالی ہاتھ حضرت ابو ہریرہ کے چادر میں ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں تو بظاہر کچھ نظر نہیں آ رہا، آپ نے کیا دیا؟ وجہ کیا تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ یہ ایسے خالی ہاتھ ہیں کہ اگر یہ کسی کی طرف آ جائیں، کسی جانب اٹھ جائیں تو خدا کی قسم رب کریم جو ہے وہ سامنے والے کی بگڑی بنا دیتا ہے، سامنے والے کی اللہ تبارک و تعالی تقدیروں کو جو ہے وہ چمکا دیتا ہے، جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ یہ تو ہاتھ کر کے دیا۔ فرماتے نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم تو تھا، دم تو پہلے سے ہی تھا، ہم چل رہے پھر رہے یہ دم ہے تبھی، لیکن فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت باللہ و سلام۔ یہ دم میں دم کیا ہے؟
مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہ اگر کسی طرف اٹھ جائے اور پھر وہ اللہ کا نیک بندہ کسی اور کی طرف بھی نگاہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی بگڑی بنا دیتا۔ یہ اولیاء کاملین یہ کیا ہیں؟ ان کی لڑی مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جڑی ہوئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ اتنی محبت اللہ کے حبیب سے کرتے تھے، لیکن والدہ ایمان نہیں لائیں۔ والدہ وہی بت پرستی میں جو آبا و اجداد کا سلسلہ چلا آ رہا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ یہ مشرکہ تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت ابو ہریرہ وقتاً فوقتاً انہیں اسلام کی دعوت دیتے، آپ سمجھاتے رہتے کہ امی جان دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہو جائیں، حضور علیہ السلام جو دین لائے ہیں وہ حق ہے۔ آپ نے بتوں کی پرستش کا آپ نے جو ہے مذمت فرمائی ہے، ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ والدہ ماننے کو تیار نہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت دے رہے، حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کی دعوت دے رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض دفعہ ہم اور آپ، یہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں، کہ گھر میں اگر آپ کہیں کہ بھائی چل اجتماع میں چل، والد صاحب آج آپ بھی ہمارے ساتھ اجتماع میں آئے، درس قرآن میں آئے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی غصے میں وہ والدین تو کہہ دیتے ہیں کس کے اجتماع میں جاتے ہیں؟ الیاس قادری بھی ایسا ہے، شہزاد ترابی بھی ایسا ہے، یہ والدین بول دیتے ہیں اکثر غصے میں آ کے، ذہن نہیں بنا ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ نے دعوت دی یا رسول اللہ حضور علیہ السلام کے دین کی، تو والدہ نے کچھ ایسے کلمات کہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ ماں تھی، آپ نے صبر کیا، لیکن اتنا روئے کہ روتے روتے والدہ یہ غسل کرنے کے لیے حمام میں چلی گئیں، اور آپ روتے روتے دوڑتے ہوئے حضور کے قدموں سے لپٹ گئے، اور اتنا روئے کہ سرکار کریم علیہ السلام کو رحم آیا۔ حضور پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے تمہیں اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا، آج اتنا کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم کیجئے، اب بہت ہو گیا، اب میں آپ کے بارے میں باتیں نہیں سن سکتا، میری ماں مشرکہ ہے، ایمان نہیں لاتی، کلمہ نہیں پڑھتی، نگاہ کرم کیجئے، نگاہ رحمت کیجئے۔ آج پھر سرکار کا دریا رحمت جوش میں آ گیا، سرکار نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے مالک و مولا، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت کی دولت نصیب فرما اور اسے گمراہیت سے بچا دے۔ حضرت ابو ہریرہ کا ایمان دیکھیے، ادھر سرکار دعا کر رہے ہیں، ادھر خوشی خوشی گھر کی طرف دوڑ کے جا رہے ہیں۔ والدہ جو ہے وہ حمام سے غسل کر کے نکلی اور زبان پر یہ جاری تھا، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ خوش ہو گئے کہ آج سرکار کی دعا قبول ہوئی اور میری والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا۔ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، اجابت کا صحرا یعنی حضور علیہ السلام کی دعا کیسے نکلتی تھی بن صبر کر، جب زبان مصطفیٰ سے نکلتی تو فرماتے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، یعنی قبولیت نے، حضور کی دعا جب نکلتی تو قبولیت آگے بڑھتی، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد، بڑی شان سے جب دعائے محمد۔
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا عزیزان گرامی بہت ہی عظمت والی، برکت والی، اسی لیے وہ واقعہ میں بعض اوقات بیان کرتا ہوں کہ سرکار ایک صحابی کے گھر آئے اور آپ علیہ السلام کا طریقہ گھر پر جاتے کسی کے تو زور سے کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر تھوڑی دیر رکتے پھر کہتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگر تیسری بار سلام میں دروازہ نہیں کھلا جاتا، سرکار اتنی بڑی ہستی نبیوں کے امام بغیر ناراض ہوئے گھر سے چلے جاتے اور خود بھی فرماتے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ اجازت مانگو، جواب نہ آئے تو واپس لوٹ جاؤ اور اس کا برا مت مانو۔ لیکن اس قوم کا حال کیا ہے؟ ایک صاحب مجھے ملے، میں تو حیرت میں پڑ گیا، وہ کہنے لگے کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر آئے شادی کا کارڈ دیں، کب میں گھر میں اکیلا نہا رہا تھا، اب دروازہ بجایا ہوگا، اب میں نہا رہا ہوں، مجھے کیا پتا کون آیا ہے وہاں، نہانے میں دیر بھی لگتی ہے آدمی کو 15 منٹ۔ اب انہوں نے دروازے پہ، آپ جانتے ہمارا حال، جب تک جو ہے مردہ قبر میں سے نہ اٹھ جائے دروازے پیٹتے ہیں، بیل تو ایسے بجاتے ہیں جیسے باپ کا مال۔ اور آپ دیکھیے یہ موبائل کم وقت جب سے کولوں پہ کھولے، او خدا کے بندے، کوئی باتھ روم میں گیا ہو، کوئی غسل کرنے کے لیے گیا ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی کہاں راستے میں ہو، نہیں میرا کام ہونا چاہیے، کولوں پہ کھولیں۔ یاد رکھیے گا یہ بھی بد اخلاقی ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کے مبارک اخلاق کے خلاف ہے۔ یہ جو دیر ترادر میسج پہ میسج، او خدا کے بندے ایک کافی ہوتا، کوئی یہ درجنوں میسج کرنے اور درجنوں گھنٹیاں بجانا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ آدمی کوئی بیچارہ مجبوری میں کہیں بھی ہو سکتا، بعض اوقات لوگ ہاسپٹل میں بیٹھے ہو، ڈاکٹر کے پاس ہوتے ہیں، کوئی بیت الخلا میں ہوتا، کوئی وضو کر رہا، کوئی قرآن پڑھ رہا، آپ کو اپنے کام سے مطلب گھنٹیوں پہ گھنٹیاں بجا رہے ہیں، انٹرکوم پہ انٹرکوم، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مہمان نہیں آیا، طوفان آ گیا، طوفان نازل ہو گیا، کوئی بلا جو ہے وہ نازل ہوئی۔ ارے بھائی 3 بار اجازت مانگو، حضور فرماتے کہ جواب نہ آئے تو سمجھ جاؤ کہ کسی کام میں ہوں گے اور ناراض نہ ہو۔ وہ صاحب مجھے بتاتے میں تو غسل کر رہا تھا، ارے بعد میں انہوں نے رشتہ داری ختم کر دی، پورے خاندان میں ڈھول بجایا، دیکھو ہماری اوقات، ہم اس کے گھر گئے تو دروازہ کھولنا بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ خدا کے بندے، وہ بیچارہ نہ رہا تھا، اس کے دل میں کوئی فتور نہیں، تم نے بدگمانی کر کے رشتہ توڑ دیا۔ تو آج یہ عالم، تو اصل بات جو مجھے کرنی تھی وہ صحابی سن رہے تھے، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ تجھ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اب وہ صحابی سن رہے ہیں، حضور علیہ السلام کہہ رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، آرام سے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ پھر حضور نے جب تیسری مرتبہ سرکار نے سلام کیا، فوراً دروازہ کھول کے سرکار کے قدموں کو پکڑ لیا۔ جب سرکار جائے تو کہا میرے صحابی کیا بات ہے؟ ایسا لگ رہا تھا کوئی مصروفیت میں، نہیں یا رسول اللہ میں نے جان بوجھ کے نہیں کھولا، کیا مطلب؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی دعا تو اللہ کے حضور قبول ہوتی۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، تجھ پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکت نازل ہو، تو میرے دل میں خواہش آئی کہ یا رسول اللہ آج تو 3 بار آپ کی دعا مل جائے، اور جب مجھے آپ کی زبان سے یہ مل جائے کہ میرے غلام اللہ تجھے سلامت رکھے، تو خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت مجھے گرا نہیں سکتی۔ اللہ یا رسول اللہ، یا جواب تو تھوڑا بیچارے یار ساتھ دو، وہ دل کے مریض ہیں،
کیسے نعرہ، اور آپ پسپسے کی طرح اللہ اکبر جیسے ایسا لگتا ہے بندوق لے کے ٹیکس لگایا حکومت. جواب میں تو ساتھ دے دیا کرو یار، ویسے بھلے نہیں بولو سبحان اللہ، لیکن خدا کے بندو جواب میں تو ساتھ. دیکھو میں بھی روزہ رکھا، آپ نے بھی رکھا، میں بھی وہی جو آپ کے ساتھ سحری کی ہے، کوئی اوپر کچھ نہیں کھایا، آپ نے بھی وہی کھایا، لیکن تھوڑی سی جو ہے حوصلہ افزائی کی جائے. ماشاءاللہ دیکھیں اتنی محبت سے انہوں نے حضور کی محبت میں لگایا کہ میرے غلام اگر تجھے سلامتی کی دعا مل جائے تو کوئی طاقت دنیا کی جو ہے تجھے گرا نہیں سکتی. الحمدللہ یہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت. آخر میں ایک بات عرض کر کے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہماری اولاد کا انتقال ہو گیا، ہماری اولاد پر کوئی مصیبت آئی تو کیا یہ ماں باپ کے گناہوں کا وبال ہے؟ تو یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ شادی میں خرافات ہوئے، شادی میں کوئی معاملہ ہوا تو اولاد پر اس کا وبال آئے گا، ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے. جس کو دنیا سے جانا ہے وہ دنیا سے اسی وقت جائے گا. کوئی اس کی عمر بڑھا نہیں سکتا، کوئی کم نہیں کر سکتا. جو رب نے لکھی ہے زندگی وہ ضرور ملے گی. ہاں البتہ ایک بات ہے جو رات میں نے عرض کی کہ یہ جو دوسروں کے اوپر جادو کرواتے، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص پر ہم نے جادو کروایا، اب اس شخص پر ہم نے جادو کرایا تو اس کی زندگی تباہ ہو گئی. اب یہ ہے کہ آپ نے یہ گندا عمل اس پر کروایا حسد میں، جلن میں. اب کیا ہوگا؟ اب اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولاد میں سے آپ کو دکھائے گا. کیوں کہ اولاد تکلیف میں آئے گی تو یقیناً ماں باپ خود تکلیف میں آئیں گے. تو یہ اس کی سزا ہے کہ جب کسی پر کوئی کالا علم کروایا جائے، جادو کروایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی جان میں سے اور اس کی اولاد میں سے دکھاتا ہے، یعنی سبق دیتا ہے کہ دیکھ تو نے بھی کسی کی اولاد کو نقصان پہنچا، وہ بھی کسی کا بیٹا تھا، وہ بھی کسی کی بیٹی تھی، آج تو بھی بھگت. اور یاد کر اس زمانے کو جب تو لوگوں کو تکلیفیں دیتا تھا. تو یہ ضرور ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ دی جائے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. اچھا کریں گے اچھا ملے گا، اچھا بیج بوئیں گے اچھا پھل نکلے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی سچی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. مختصر ہے انشاءاللہ، مختصر ہم ذکر کرتے ہیں مل کر. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین. اب انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی. اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں, سروں کو جھکا کر. قبولیت کا وقت ہے. اللہ تبارک و تعالی افطار کے وقت روزہ داروں کی دعاؤں کو قبول فرماتا. اور رحمت یہ کہتی ہے کہ بندے مانگ جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالی کی ذات تجھے عطا فرمائے گی. آئیے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. میرے مالک میرے پروردگار سن لے ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی پکار. ماراج ہم لاچار ہیں, مجبور ہیں,
زندہ رہ کر زندگی سے دور ہے، بڑی کشتی ہماری منجدار میں ہاتھ اٹھائے ہیں تیرے دربار میں، اور ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہیں تجھ سے دعا، دیکھیے ہوتا ہے اب کرم کیا، یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے مخلوق پر ماں باپ سے بھی بڑھ کر شفقت اور رحمت کرنے والے مولا، اپنے بندوں کو برکتیں اور رحمتیں عطا کرنے والے پروردگار، ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے مولا، ہمارے عیبوں کو چھپانے والے اے ستار الغیوب، اے ستار العیوب، اے مالک مولا، آج تیرے بندے اس مقبولیت کی گھڑیوں میں تیری بارگاہ میں ہر طرف سے مایوس ہو کر، ہر طرف سے جھڑکیاں کھا کر، ہر طرف سے ذلیل و رسوا ہو کر مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے مالک و مولا، تو کریم ہے، کریموں کا کریم ہے، تو مولا شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو احکم الحاکمین ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو کیسا کریم ہے۔ ہم نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم گناہوں پر گناہ کرتے ہیں، لیکن مولا تو ہم پر اپنی عنایتیں کم نہیں کرتا، تو نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے مولا، یہ تیرا انعام ہے، یہ تیرا اکرام ہے۔ اے کریم پروردگار، آج کی اس مبارک گھڑیوں میں مقبول ساعتوں میں مالک و مولا، ہم سب تجھ سے تیری نگاہ رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، سب پر نگاہ رحمت کر دے، ہم سب پر نگاہ رحمت کر دے مولا۔ اگر تو کسی پر ایک مرتبہ نگاہ رحمت کر دے تو اسے کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا مولا کریم۔ آج اس مبارک ساعتوں میں ہم سب پر نگاہ رحمت کر دے، ہم سب پر کرم کی نگاہ کر دے، ہم سب پر تیری رحمت کو متوجہ کر دے۔ اے مالک مولا، عطاؤں کا وقت ہے مولا، نواز رہا ہے، سب کو دے رہا ہے، کائنات کے ذرے ذرے کو دے رہا ہے مولا، ہم سب کو بھی نواز دے مولا، ایسی نگاہ رحمت کر کے ہمارے نصیبیں بلند ہو جائیں، ہماری آل اولاد کے نصیبیں بلند ہو جائیں، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں، خوشحالیاں ہمارا مقدر ہو جائیں۔ مولا کریم ہمیں سعید بندہ بنا دے، ہمارے آباء و اجداد کو، والدین کو، نسلوں کو سعید کر دے، جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو آسان کر دے مولا، ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں مولا، ہمیں اپنا کوئی نظر نہیں آتا
ہر طرف بے وفائی نظر آتی ہے، ہر طرف سے دھتکار کوئے مولا کریم، ہر کوئی مذاق اڑاتا ہے، ہر کوئی اے مالک و مولا دور کرتا ہے، کوئی سینے سے لگانے والا نہیں ہے اے مالک و مولا، مگر تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے اے مولا، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں مولا، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا ہو جا، بے روزگاروں کو حلال روزگار آسان ذرائع سے عطا کر دے، جو تنگی میں ہیں ان کے رزق میں برکت دے دے، ماہ رمضان اے مالک و مولا، اس میں مہنگائی میں تیرے بندے تکلیف میں آ جاتے ہیں مولا، سب کو اتنی برکت دے کہ مولا ماہ رمضان میں بھی وہ زندگی بھر خود بھی کھائیں، گھر والوں کو کھلائیں اور تیری راہ میں خوب تقسیم کرتے رہیں، ہمارے رزق میں برکت دے دے، ہمارے راشن میں برکت دے دے، ہماری صحت میں برکت دے دے، ہماری اولاد میں برکت دے دے، ہمارے راشن میں برکت دے دے، ہماری نعمتوں میں برکت دے دے، ہمارے گھروں میں برکت عطا کر دے، ہمارے مولا کریم کرم سے اپنی رحمت سے ہمارے وقت میں برکت دے دے، ہمارے اوقات کو بابرکت بنا دے، تیری یادوں سے معمور بنا دے، تیرے ذکر کی لذت دے دے، ہمارا دل تو ایسا سیاہ ہو گیا کہ آنکھوں سے مولا آنسو بھی اب تو نہیں نکلتے، ہمارا دل گناہ کر کر کے، ہماری آنکھیں حرام دیکھ دیکھ کر، بے پردہ عورتیں غلط چیزیں موبائل پر دیکھ کر اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ ہم تو یہ سوال بھی نہیں کرتے کہ ان آنکھوں سے تیرے محبوب کا دیدار کرے، لیکن مولا آج اس مبارک وقت میں ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کو پاکیزہ کر دے، ہمارے باطن کو اجلا کر دے، ہمارے دل کو پاکیزہ کر دے مولا، ہمارے تصورات کو پاکیزہ کر دے، گندگی دور کر دے، بری عادتیں ہمارے اندر سے نکال دے، ہمیں نیک بنا دے، گناہوں سے نفرت دے دے، بیزاری دے دے، مسجد سے محبت عطا کر دے، تیرے ذکر سے محبت عطا کر دے، اے اللہ اے رب کریم، دنیا کی بیجا محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، مال کی حرص سے بچا لے، نام و نمود شہرت کی حرص سے بچا لے، ریاکاری حب جاہ سے بچا لے، ہمیں عاجزی اور انکساری کا پیکر کر دے، ہمیں ہماری اولاد کو مخلص بنا دے، اخلاص کا پیکر بنا دے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، مالک مولا، ہم سب کے جتنے بھی لوگ ہیں گھروں میں جو جوان بچیاں بچے بیٹھے ہیں رشتوں کے منتظر، نیک اچھے رشتے عطا کر دے مولا کریم، جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا کر دے، ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے نمازیوں میں دل کے مریض، شوگر کے مریض، بلڈ پریشر کے مریض، جوڑوں کے مریض، کمر میں تکلیف میں مبتلا، سر میں درد میں مبتلا، بے چینی میں مبتلا، بے قراری میں مبتلا، مولا سب کو شفا دے دے، ہمارے جسم میں ظاہر ہونے سے قبل ہمارے کو شفا کی دولت نصیب کر دے، ہمارے لقمے کو شفا بنا دے، ہماری غذا کو شفا بنا دے، ہم پر خاص نگاہ رحمت کر دے، خاص عنایتیں عطا کر دے، مالک و مولا، جو بارے قرض تلے دبے ہیں غیب سے ان کے قرضے اتر جائیں، جو دلوں میں محبوب کے دیار کی حاضری کی تمنا لیے بیٹھے ہیں مولا، ان قریب ماہ رمضان میں انہیں حاضری کی سعادت عطا کر دے مولا۔
مولا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر کھجوریں افطار میں کھانا نصیب کر دے، گنبد خضرا کو دیکھ کر افطار کرنا نصیب کر دے، مدینے کے سفرے پر بیٹھ کر مولا محبوب علیہ السلام کی مہمانی نصیب کر دے، ہمیں بھی محبوب کی مہمانی عطا کر دے، ہمیں بھی محبوب کے مدینے میں افطاریاں کرنا نصیب کر دے، محبوب کے شہر میں عید عطا کر دے، عید کی خوشیاں ہماری دوبارہ کر دے، محبوب کے قدموں میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت عطا کر دے۔ اے اللہ عالم اسلام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسلمان جہاں بھی کفار و مشرکین سے برسر پیکار مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما۔ مولا جتنے حاضرین تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ